اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انبیاء کی چند آیتیں پڑھ رہا ہوں۔ وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ۔ اور داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو یاد کیجئے جب کہ وہ کھیت کے معاملے میں فیصلہ کر رہے تھے کہ کچھ لوگوں کی بکریاں رات کو اس میں چر چک گئی تھی اور ان کے فیصلے میں ہم موجود تھے۔ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، ہم نے اس کا صحیح فیصلہ سلیمان علیہ السلام کو سمجھایا۔ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، اور ہاں ہر ایک کو ہم نے حکم اور علم دے رکھا تھا۔ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ، اور داؤد کے تابع ہم نے پہاڑ کر دیے تھے جو تسبیح کرتے تھے، اور پرند بھی، اور ہم کرنے والے ہی تھے۔ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ، اور ہم نے اسے تمہارے لیے لباس بنانے کی کاریگری سکھائی تاکہ لڑائی کے ضرر سے تمہارا بچاؤ ہو۔ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، کیا تم شکر گزار بنو گے؟ مختصر تشریح سن لیجیے۔ مفسرین نے یہ قصہ اس طرح بیان فرمایا ہے کہ ایک شخص کی بکریاں دوسرے شخص کے کھیت میں رات کو جا گھسی اور اس کی کھیتی چر چک گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جو پیغمبر ہونے کے ساتھ ساتھ حکمران بھی تھے، فیصلہ دیا کہ بکریاں کھیت والا لے لے تاکہ اس کے نقصان کی تلافی ہو جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس فیصلے سے اختلاف کیا اور یہ فیصلہ دیا کہ بکریاں کچھ عرصے کے لیے کھیتی کے مالک کو دے دی جائے، وہ ان سے انتفاع کرے اور کھیتی بکری والے کے سپرد کر دی جائے تاکہ وہ کھیتی کی آبپاشی اور دیکھ بھال کر کے اسے صحیح کرے۔ جب وہ اس حالت میں آ جائے جو بکریوں کے چرنے سے پہلے تھی تو کھیتی والے کو اور بکریاں بکری والے کو واپس کر دی جائے۔ پہلے فیصلے کے مقابلے میں دوسرا فیصلہ اس لحاظ سے زیادہ بہتر تھا کہ اس میں کسی کو بھی اپنی چیز سے محروم ہونا نہیں پڑا، جبکہ پہلے فیصلے میں بکری والے اپنی بکریوں سے محروم کر دیے گئے تھے۔ تاہم اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی بھی تعریف کی اور فرمایا کہ ہم نے ہر ایک کو، یعنی داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام دونوں کو علم و حکمت سے نوازا تھا۔ اور یہاں جو لوہے کی بات ہے، وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، یعنی لوہے کو ہم نے داؤد علیہ السلام کے لیے نرم کر دیا تھا، وہ اس سے جنگی لباس، لوہے کی زرہیں تیار کرتے تھے جو جنگ میں تمہاری حفاظت کا ذریعہ ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام سے پہلے بھی زرہیں بنتی تھی، لیکن وہ سادہ، بغیر کنڈوں اور بغیر حلقوں کے ہوتی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام پہلے شخص ہیں جنہوں نے کنڈے دار اور حلقے والی زرہیں بنائی۔ ابن کثیر میں یہ مضمون موجود ہے۔ یہ اللہ جل جلالہ عمن والہ نے مختصر قصے بیان فرمائے ہیں۔ دوسری اہم بات یہ کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی تسبیح کے ساتھ پہاڑوں کا بھی تسبیح پڑھنا ہے۔ یہ پہاڑ جو ہے یہ بھی تسبیح پڑھتے تھے، اور پرندے بھی داؤد علیہ السلام کی پرسوز آواز سن کر اللہ کی تسبیح بیان کرنے لگتے تھے۔ چلیے اب ہم بھی جو ہے تسبیح بیان کریں۔ پڑھیے میرے ساتھ، سبحان اللہ
والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ تعالی ہم سب کو وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس کام سے اللہ راضی ہو جائے، اور جس کام سے اللہ ناراض ہوتا ہو اس سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔